بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے اس کا قرآن پاک سے ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن پاک کو ہم نے رمضان شریف کے مہینے میں اتارا، اور اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وہ قدر والی رات جو ہے وہ یہ رمضان شریف کے عشرے کی آخری 5 طاق راتیں جو ہیں ان میں سے ایک ہے، اور زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ وہ رات جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینے کے دن اور رات سے افضل ہے۔ اسی طرح جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ مہینہ جو ہے وہ باقی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جس امت کی طرف قرآن پاک نازل ہوا، وہ امت جو ہے وہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف قرآن پاک نازل ہوا، وہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ وہ غار حرا جہاں قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا، وہ غار تمام غاروں سے افضل ہے۔ وہ پہاڑ جس پہاڑ پہ قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا، اسے جبل نور کہتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور ہے اور قرآن پاک کا علم حاصل کرنا اور ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے کا بھی عقائد و عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے۔ تو قرآن پاک کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن قرآن پاک کوئی وظائف کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ تو پڑھنا بلا شبہ باعث برکت ہے، لیکن باعث ہدایت نہیں ہے۔ باعث ہدایت قرآن پاک اس وقت بنے گا جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ تو عقائد و عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس علم کو آگے اپنے حلقے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے یہ رمضان شریف جو ہے، اس میں جو آنے والی راتیں ہیں، 27ویں کی رات جو ہے، اگر ہم ہر آدمی، ہر بھائی، ہر بہن، ہر بچہ، ہر بچی جو ہے وہ اپنی جگہ بیٹھ کر اس کا پلان بنائے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، بہتر پڑھنے کے لیے، صحیح پڑھنے کے لیے کیا کوشش کرنی ہے، اور اسی طرح سمجھنے کے لیے دیکھیں ترجمہ جو ہے اس کا پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح اگر آپ کے علاقے میں کوئی قرآن پاک کی کلاس چل رہی ہے تو اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن پاک جو ہے جس کے بھی قلب و ذہن میں آتا ہے، اس کا ایک نور ہے جو انسان کو اس کے دل و دماغ کو منور کر دیتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو کل قیامت کے دن قبر کے اندر بھی تمام تاریکیوں کو دور کرے گا۔ تو میری تمام بہنوں، بھائیوں، بچوں، بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ ان رمضان شریف کے آخری دنوں میں، اور خاص طور پر 27ویں رات جو ہے جس کا نزول قرآن سے خاص تعلق ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اس چیز کو سوچیں کہ میں قرآن پاک کی قراءت، قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔